پاکستان میں آزاد عدلیہ کی علامت سمجھے جانے والے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ مسز سیرینا عیسیٰ نے کہا ہے کہ ان کے شوہر کے خلاف کیس دائر کرنے والے ڈوگر نامی شخص نے عدالت میں خود کو ISI کا ٹاؤٹ بتایا تھا۔ سینئر صحافیوں کے ایک پینل کے ساتھ انکشافات سے بھرپور ایک انٹرویو میں مسز سیرینا عیسیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کی ساکھ پر سوال اٹھاتے ہوئے انہیں ٹیکس چور قرار دے دیا۔ انٹرویو کرنے والے صحافیوں میں عبدالقیوم صدیقی کے علاوہ سلیم صافی، طلعت حسین، عمران شفقت اور وجاہت مسعود شامل تھے۔ مسز سیرینا عیسیٰ نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بدنیتی پر مبنی دائر کردہ صدارتی ریفرنس جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا اور انصاف کا بول بالا ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریفرنس کا واحد مقصد جسٹس فائز عیسیٰ کی برطرفی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریفرنس دائر کرنے کے بعد صدر عارف علوی نے ہمارے خلاف 3 انٹرویوز دیے، حالانکہ تب معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت تھا۔ مسز سیرینا عیسیٰ نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر قاتلانہ حملے کی سازش کرنے والوں میں عمران خان کے سابق مشیر برائے احتساب مرزا شہزاد اکبر بھی شامل تھے، جن کا قتل پر اکسانے والے شخص کے ساتھ قریبی تعلق تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے جب میں نے اس شخص کے خلاف کیس درج کروایا تو اس کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے لندن کی جائیداد اپنی عمر بھر کی محنت کی کمائی سے بنائی تھی اور میں نے سپریم کورٹ میں دعویٰ دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ ثابت بھی کیا۔ ایک سوال پر مسز سیرینا عیسیٰ کا کہنا تھا کہ میری اور عمران خان کی لندن میں جائیداد کی قیمت ایک جتنی ہے، یعنی 7 لاکھ برطانوی پاؤنڈز کے قریب، لیکن وزیر اعظم ہونے کے باوجود عمران خان سے کسی نے سوال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا کسی نے عمران خان سے پوچھا کہ انہوں نے لندن میں فلیٹ ایک آف شور کمپنی کے نام پر کیوں خریدا؟ انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ دوسروں کی جائیدادوں کی تحقیقات کرانے والے عمران خان اپنی بیویوں اور اولاد کی جائیدادوں کی تفصیلات ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ مسز سیرینا عیسیٰ نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ میں اپنے کیس کی سماعت کے دوران یہ بتایا تھا کہ عمران خان نے جھوٹے بیان حلفی پر خود کو بے گھر ظاہر کر کے نواز شریف سے پلاٹ وصول کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ انہوں نے اسلام آباد میں بھی حکومت سے ایک پلاٹ حاصل کیا۔ مسز سیرینا عیسیٰ نے کہا کہ میری جائیداد پر سوال اٹھانے والے ججوں نے اپنی بیویوں اور بچوں کے اثاثے تو ظاہر نہیں کیے اور نہ ہی وزیر اعظم عمران خان نے آج تک اپنے بنی گالا والے محل کی منی ٹریل دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یکساں احتساب کا نعرہ لگانے والے عمران خان کو خود اپنے خلاف بھی صدارتی ریفرنس دائر کروانا چاہیے تھا تاکہ سچ سامنے آ جاتا۔ مسز سیرینا عیسیٰ نے کہا کہ میں سپریم کورٹ میں کہہ چکی ہوں کہ عمران خان اور شہزاد اکبر جیسے ان کے ساتھی ٹیکس چور ہیں اور عمران خان بطور وزیر اعظم ساکھ کے بحران کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیگر ججوں کی طرح کوئی پلاٹ حاصل نہیں کیا، لیکن فائز عیسیٰ پر اعتراض کرنے والے جج حضرات کو اپنی جائیدادوں کی تفصیلات بھی پبلک کرنی چاہیے۔ This reminds me of Justice Khosa's money trail. If Mr. Imran Khan stood for the principles, he should have advised the President to file a reference against himself. Free plots like Mr. Imran Khan's. Here I provide you proof. I'm merely citing facts. یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی ایڈوائس پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے مئی سن 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نااہلی کا صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا تھا، جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ فاضل جج نے سن 2011 اور سن 2015 کے دوران اپنی بیوی اور بچوں کے نام پر لندن میں 3 جائیدادیں لیز پر حاصل کی، جنہیں کہ گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ جسٹس عیسیٰ نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ان جائیدادوں کے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر بینیفیشل آنر نہیں ہے اور یہ ان کی اہلیہ کی ملکیت ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے صدارتی ریفرنس کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ طاقتور ریاستی عناصر ہر صورت ان کو ان کے آئینی عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا بھی یہی مقصد ہے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر کردہ صدارتی ریفرنس مسترد کر دیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔